ان کی نوری بیان کی نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان محمد، داستان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور داستان تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ اگر آپ فالو کر رہے ہو تو ہم یہاں تک پہنچے کہ سرکار دو عالم اب مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو آج کی داستان میں مدینہ آنے کے بعد آپ نے کیا کچھ بڑے کام کیے، اور پہلی جنگ اس کا احوال، بہت سارے کام انجام دیے۔ اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو 3 بڑے کام کرنے، ویسے بہت سارے تھے ظاہر ہے۔ پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کا کام، جہاں آج میں آپ ہم سب ایک قدم رکھنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کچھ بیک گراؤنڈ اس طرح کا تھا کہ 2 یتیموں کی جگہ خرید کر مسجد کے لیے جگہ مختص کر دی گئی، اور کیا جوش کیا جذبہ تھا۔ مہاجرین انصار، آپ سب جانتے ہیں ظاہر انصار جو مدینہ میں رہتے تھے، مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے، سب مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج اب جب مسجد نبوی دیکھتے ہیں سوچے گا وہ کیا عالم ہوگا آج سے 14 سال پہلے، کہ جب ابھی نئے مدینہ آمد ہوئی ہے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے۔ انصار، مہاجرین، صحابہ کرام مسجد کی بنیادیں کھود رہے ہیں، کچھ لوگ گارے سے اینٹیں بنانے میں مصروف ہیں، کچھ صحابہ مسجد کی چھت اور ستونوں کے لیے کھجور کے تنے اور پتے جمع کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا منظر ہوگا جب وہ مقام جسے آج ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، جب خود اس کی تعمیر میں ہمارے نبی نے حصہ لیا ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ اللہ اللہ، کیا عالم ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل ہوئے۔ بالآخر مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ وقت کم ہے، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ تعمیر ہو گئی، اب گویا یہ مسجد مسلمانوں کی صرف عبادت گاہ نہیں ہے، ایک میں آج کل کے الفاظ میں کہہ لوں کمیونٹی سینٹر ہے۔ اسی لیے آپ نے بہت سارے واقعات سنے مسجد نبوی سے متعلق جو نماز وغیرہ سے ہٹ کر بھی ہیں، کہ ایک دفعہ بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ ہوا، ایک دفعہ بیٹھے تھے یہ ہوا، چونکہ اب یہ صرف مسجد نہیں نہ کہ نماز پڑھنی، پورا ایک، اور ظاہر رہائش وغیرہ سب کچھ وہیں پہ۔ دوسرا کام مواخات، کمال ایک ایگزامپل سیٹ کی، ایک صاحب حیثیت صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ عربی میں بھائی، اخو وہ کہتے ہیں، تو اس معاہدے کو مواخات کہا گیا۔ یعنی فوری طور پر مدینے والوں پر جو مالی بوجھ پڑ سکتا تھا وہ آپس میں تقسیم ہو گیا، اور مہاجرین مکہ کو مدینے میں آسانی میسر آ گئی۔ بھائی جو لوگ مکے سے نکلے ہیں، اب کچھ فائنینشلی رچ ہیں کچھ نہیں ہیں، تو کس طریقے سے گزر بسر چلے گا، وہ ایسے کہ سب کو ایک کر دیا۔ پھر یہ کیا کہ مہاجرین مکہ، انصار مدینہ، یہود مدینہ، سب کے درمیان ایک سیاسی اور دفاعی معاہدہ کیا، جس کے تحت یہ ہوا کہ یہ تینوں گروہ ایک دوسرے کی مدافعت کرنے کے پابند قرار پائے۔ یعنی کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ہم حلیف ہو گئے، یعنی امن ہو یا جنگ ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کریں گے۔ ان چیزوں کی بنیاد پر ریاست وجود میں آ گئی، اسے ریاست مدینہ کہا گیا۔ سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تیزی سے اگر آگے بڑھوں لیکن پہلے کچھ اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ مدینے میں کیا حضرت نے کام، ابھی آئے مدینہ، سب سے پہلے یہ مدینے میں کیا حضرت نے کام، تھے یہودی جس قدر بھی اس جگہ پر خاص و عام، یہودی رہتے تھے وہاں، سب کو یکجا کر کے ان سے عہد نامہ کر لیا، جس میں کچھ شرطیں تھی آپس کے لیے، سو ہو گیا۔ بات اس کے آپ تبلیغ رسالت پر تلے،
دین اسلامی کے گویا ہر طرف پرچم کھلے، ہو گیا آغاز دور ارتقاء دین رب، ہو گیا آغاز دور ارتقاء دین رب، آپ کے آگے جھکی ہر قوم آ کے با ادب۔ اب دین پھیل رہا ہے۔ اس قیام پاک میں کیا کام حضرت نے کیا، کس طریقے سے کیا حق رسالت کو ادا؟ اب یہاں پر شاعر 3 کیٹیگریز بتا رہے ہیں بھائی، 3 حصوں میں انہیں یوں منقسم کرتے ہیں ہم۔ 3 کیٹیگریز، 3 حصوں میں انہیں یوں منقسم کرتے ہیں ہم۔ کیوں منقسم کرتے ہیں؟ تاہو سمجھانی، تاکہ تاہو آسانی سمجھنے میں ہر ایک کے بیش و کم۔ کیا کیا ہے؟ نمبر 1، پہلے حصے میں حضور پاک کے غزوات ہیں، دوسرے میں جس قدر ہیں دین کی تعلیمات ہے، تیسرے میں آپ کے اخلاق پر ہی روشنی، آپ کا اخلاق اسلامی کے حسن زندگی۔ ٹھیک، یہ 3 کیٹیگریز ہو گئی۔ اب میں فوراً فاسٹ فارورڈ کر کے پہلی کیٹیگری پر آ گیا کہ جس میں کہ غزوات ہیں۔ مدینے میں آ گئے ہیں مکے والے، جو مکے میں جو لوگ جو دشمن ہیں وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ مضطرب ہیں، کہہ رہے یہ کیا ہو گیا، ہم تو چاہتے تھے کہ ان کو نعوذ باللہ جان سے مار دیں، ہم تو چاہتے تھے دین کا معاملہ ختم ہو جائے، ہم تو حبشہ میں ان کے پیچھے گئے، وہاں ناکام ہوئے، ہم نے شیب ابی طالب کر لیا، وہاں ناکام ہوئے، طائف ہو گیا، وہاں ناکام ہوئے، سب کچھ کر لیا، ناکام ہوتے چلے گئے، اب یہ سب مدینے میں چلے گئے ہیں، گویا یہ تو نیا سینٹر بن گیا اسلام کا۔ ہم جو چیز چاہ رہے تھے کہ نہ ہو، بالکل وہی ہو رہی ہے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ مکے کی 4 دیواری کے اندر ہی یہ پیغام جو نکلا ہے یہ دفن ہو جائے، یہ تو مکے سے باہر نکل گیا ہے۔ اب مدینے میں وہاں سب ہیں، لیکن مکے میں جو مشرکین ہیں وہ بہت مضطرب ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ انہی حالات میں، اس بیک گراؤنڈ میں پہلی جنگ چھڑ گئی ہے۔ اس جنگ کا نام جنگ بدر ہے۔ بس اب میں چونکہ وقت کم ہے تو میں ڈائریکٹ اب جنگ بدر کے میدان میں کی طرف آ جاؤں، یا آپ بدر کے کچھ مناظر بھی دیکھیے، بدر کے اطراف کی کچھ صورتحال بھی دیکھیے، اور آپ نے جنگ بدر کے بارے میں سنا بھی، ابھی گزری ہے، اور یوم فرقان بھی کہا گیا اسے، تفریق کر دینے والا دن، حق اور باطل کے خلاف فرق کر دینے والا دن۔ اب آئیے سنیے جنگ بدر کا معاملہ، احوال سنیے۔ دونوں جانب سے صف آرائی باہر صورت ہوئی، بدر کا میدان، دونوں جانب سے صف آرائی باہر صورت ہوئی، اس طرف نورانیت اور اس طرف ظلمت ہوئی۔ یہاں رسول پاک ہیں تو اس طرف نور ہی نور ہے، وہاں مشرکین ہیں، وہاں ظلم ہی ظلم ہے۔ دونوں جانب سے صف آرائی باہر صورت ہوئی، اس طرف نورانیت اور اس طرف ظلمت ہوئی۔ تیر تھا اس وقت ایک دستے حضور پاک میں۔ اللہ اللہ، یہ دیکھیں نا، یہ ہے نا لیڈر، یہ ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ ہو خود آگے بڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، جنگ بدر کا معاملہ ہو خود آگے بڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ یہ ہے لیڈر، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیر تھا اس وقت ایک دستے حضور پاک میں۔ اب پتہ نہیں کیا منظر ہوگا، اشعار سنیے اور ویژولائز کریں، کر تو نہیں سکتے لیکن اللہ جانے کیا منظر ہوگا۔ تیر تھا اس وقت ایک دستے حضور پاک میں، کر رہے تھے یہ اشارہ سب صفیں سیدھی رہیں، جب صفیں سیدھی ہوئی فرمایا اے اہل جہاد تم لڑو کفار سے تاکہ خدا ہو تم سے شاد۔ بندگی تھی معجزن تب اے شہ لولاک میں، یہ دعا فرمائی درگاہ خدائے پاک میں۔ اسی جنگ کے دوران وہ منظر آیا جس منظر کو سوچ کے میری روح کانپ جاتی ہے کہ میدان جنگ ہے، جنگ کا میدان لگا ہوا ہے، اور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ایک محبوب اپنے خالق کے حضور سجدے میں گرا ہوا ہے، گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے بارے لا اب یہ تیرے چند ماننے والے ہیں، اگر ان کو فتح نصرت حاصل نہ ہوئی تو پھر کون ہوگا، کون نام لیوا ہوگا، کیا عالم ہوگا؟ تو گر کے سجدے میں کہا اے میرے رب العالمین، یہ عبادت کرنے والے، یہ عبادت کرنے والے تیرے مسلمی چند ہیں تعداد میں، اور سب سے پہلا ہے جہاد۔ ابھی تعداد بھی کم ہے، ابھی جہاد بھی پہلا ہے، وہاں تعداد بھی زیادہ ہے، وہاں پر مال و زر بھی زیادہ ہے، جنگ کا مال بھی زیادہ ہے، چند ہیں تعداد میں اور سب سے پہلا ہے جہاد۔ ان کو ہمت دے زیادہ، ان کی طاقت ہو زیادہ، کیونکہ بظاہر تو بڑا ڈسبیلنس ہے نمبر میں۔ یہ اگر آقا کا کلام جاری اپنے خالق سے، یا رسول اللہ یہ اگر اس جنگ میں مارے گئے، یہ مٹ گئے، بچ سکے گا نہ دنیا میں، یہ کبھی اس طرح سے تھے۔ اسی حالت میں حضرت لب پہ تھا نام خدا،
ہائے ہے سجدے میں ہے سرکار دو عالم, دعا کر رہے ہیں, میدان بدر ہے, لیکن اب کچھ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ تھے اسی حالت میں حضرت, لب پہ تھا نام خدا, عرش سے فوراً فرشتہ فرش پہ نازل ہوا. فرشتہ آ گیا جواب دینے کے لیے. دی بشارت فتح کی حق کی طرف سے آپ کو, یا رسول اللہ مبارک ہو, بشارت دے رہے خدا آپ کو جیت کی. دی بشارت فتح کی حق کی طرف سے آپ کو, جیت ہے اسلام کی مطلق, ہراساں تم نہ ہو, سر کو سجدے سے اٹھایا آپ نے, خوش ہو گئے جو فرشتے کے تھے فقرے آپ نے وہ سب سنے, جو فرشتے کے تھے فقرے آپ نے وہ سب سنے. اور پھر اب جنگ بدر کا یہ ماحول ہے یہاں پر کہ اب پہلے یہ لگ رہا تھا کہ اب اس جنگ کا پتہ نہیں کیا انجام ہوگا, اس جنگ کا ماحول کیا ہوگا, لیکن پھر سارے کا سارا منظرنامہ پلٹ گیا. فرشتے آئے اور پھر مسلمانوں کو وہ فتح حاصل ہوئی کہ جس نے گویا دھاک بٹھا دی مسلمانوں کی ان کے مخالفین کے دلوں پر, ان کے ذہنوں پر. لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ آگے بھی بڑھتا جا رہا ہے, آگے بڑھتا رہا یہ جنگ کا سلسلہ. اگلی جنگ کون سی ہوئی, اس میں کیا ہوا, یہ ہم کل عرض کریں گے انشاءاللہ. اور آج انشاءاللہ ہم سلام سے اختتام کرتے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری. اور درود کے اشعار سے پہلے بس جنگ بدر کا خاتمہ کس نہج پر ہوا یہ سنتے جائیے. بات اس کے دونوں جانب سے صفیں آگے بڑھیں, جنگ جس صورت سے ہوتی ہے بہم لڑنے لگیں, بیشتر کفار کے سردار تو مارے گئے اور 90 کے قریب اس قوم کے پکڑے گئے. جنگ یہ تھوڑے ہی سے عرصے میں بالکل رک گئی, اس طرح فتح و ظفر اسلام کو حاصل ہوئی. یہ جنگ بدر کا نقشہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. بس اختتام کرتے ہیں درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی, درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی, درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے, درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے, درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں, درود اس پر کہ جن کا نام لیتے ہیں نمازوں میں, درود اس پر مکین گنبد خضرا جنہیں کہیے, درود اس پر شب معراج کا دولہا جنہیں کہیے, درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے, درود اس پر کہ جن کا دونوں عالم کو سہارا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.